السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ دوستو، سٹوری کا صحیح مزہ لینے کے لیے اینٹری لگا لیں اور لائٹ آف کر دیں۔ آج کی یہ سٹوری ہمیں بابر نے کراچی سے بھیجی ہے۔ چلیے سنتے ہیں ان کی سٹوری انہی کی زبانیں۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام بابر ہے۔ میں کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں رہتا ہوں۔ یہ سٹوری سن 2002 کی ہے، جب کراچی میں کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا۔ ہم دوست گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئے تھے۔ ہم نے ہفتے کو گھومنے جانے کا پروگرام بنایا۔ مین روڈز تو سارے بند تھے۔ میرے دوست نے گوگل میپ پر ہمیں ایک روڈ دکھایا جو سرجانی ٹاؤن کے سیکٹر 46A ناردرن بائی پاس کراس کر کے شروع ہوتا تھا۔ یہ راستہ بہت ہی زیادہ سنسان تھا اور یہاں پر نیو سوسائٹیز بن رہی تھیں۔ ہم گلیوں گلیوں میں سے ہوتے ہوئے اس روڈ پر ایڈونچر کے لیے نکل گئے۔ یہ روڈ بہت زیادہ ویران تھا۔ اس روڈ پر کوئی روک تھام اور چیک پوسٹ نہیں تھی، لیکن یہ روڈ کچا پکا تھا اور اس روڈ پر صرف ہم لوگ ہی سفر کر رہے تھے۔ ہم تقریباً صبح 11 بجے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ دن کی روشنی میں تو ہمیں اس روڈ پر زیادہ مسئلہ نہیں ہوا اور ہم تقریباً 2 گھنٹے میں ہب ٹائم پہنچ گئے۔ ہم کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا۔ کھانا ہم نے وہیں بنا کر کھایا۔ ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا کہ نہ جانے کب عصر کا ٹائم ہو گیا۔ میں نے کہا جلدی چلو یار، واپسی کا راستہ بہت زیادہ سنسان ہے، اگر رات ہو گئی تو بہت زیادہ مسئلہ ہوگا۔ میرے دوستوں نے بھی میری اس بات پر ایگری کیا اور ہم فوراً واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابھی ہم نے تقریباً 10 منٹ کا سفر ہی طے کیا تھا کہ ہماری کار کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ شکر ہے کہ ہمارے پاس اسٹپنی موجود تھی۔ ہم نے گاڑی سائیڈ میں روکی اور گاڑی کا ٹائر چینج کرنے میں مصروف ہو گئے۔ نہ جانے کیسے ٹائر کا ایک بولٹ بہت زیادہ جام ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے ہم نے ٹائر کو کھولا۔ ٹائر چینج کرتے کرتے ہمیں کافی دیر ہو گئی تھی۔ مغرب کا ٹائم بھی گزر گیا تھا اور اندھیرا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ٹائر چینج کرتے ہی ہم نے فوراً اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ رات کے ٹائم یہ روڈ ہمیں بہت زیادہ خوفناک لگ رہا تھا، کیونکہ دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی اور اس روڈ پر صرف ہم تھے اور ہمارے علاوہ دور دور تک کوئی آدم نہ آدم ذات۔ ہمارے دلوں پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا تھا۔ چاروں طرف خوفناک ویرانہ اندھیرا تھا۔ آسمان پر چاند بھی موجود نہیں تھا۔ ہمیں صرف اتنا ہی نظر آ رہا تھا جہاں تک ہماری کار کی ہیڈ لائٹس روڈ کو روشن کر رہی تھیں۔ ابھی ہم تھوڑے ہی آگے گئے تھے کہ ہماری کار کی لائٹ آن آف ہونا شروع ہو گئی۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ کار میں ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں نے ہیڈ لائٹ کا سوئچ کو آف کر کے آن کیا تو ہیڈ لائٹس جلنے لگی۔ جیسے ہی ہیڈ لائٹ صحیح ہوئی تو ہمیں اپنی کار سے کافی دور، جہاں ہیڈ لائٹ کی روشنی بالکل مدھم پڑ رہی تھی، وہاں ایک لڑکی کھڑی ہوئی نظر آئی۔ اس نے سفید کلر کا چوگا پہنا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے اپنے دوست سے بولا کہ یار یہ کون ہے؟ میرے دوست سب سکتے میں آ گئے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم تینوں یہی سوچ رہے تھے کہ اتنی رات کو اتنے اندھیرے اور اس ویرانے میں آخر یہ لڑکی کیا کر رہی ہے۔ ہم تینوں اسی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ جب ہماری کار اس لڑکی کے قریب پہنچی تو ہم نے دیکھا کہ اس کے سر کے بال اس کے چہرے پر آئے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ اس کے کالے اور لمبے بالوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اس نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ ہم تینوں کے دل بہت زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ ہمیں بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ جیسے ہی ہماری کار اس لڑکی کے قریب پہنچی، اس نے ایک دم سے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ اف میرے اللہ! وہ اس قدر
خوفناک تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس کی آنکھیں مکمل سفید تھیں، اس کے دانت کالے رنگ کے نوکیلے اور بہت لمبے تھے۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی بہت ہی بھاری اور خوفناک آواز میں غرانے کی آواز نکالی۔ میں نے فوراً کار کا ایکسیلیٹر دبایا اور جتنی تیز ہو سکا گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ کار تھوڑی آگے ہی گئی تھی کہ کار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور کار کا انجن بند ہو گیا، اور مجھے محسوس ہوا کہ کار کافی بھاری ہو گئی ہے۔ حالانکہ کار کی کافی تیز سپیڈ تھی، لیکن کار کا انجن بند ہونے کے بعد زیادہ آگے نہیں چل پا رہی تھی اور کچھ ہی دور جا کر رک گئی۔ میں نے کار کو اب بہت سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن کار سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ اتر کر پیدل بھاگ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ دور دور تک کوئی آبادی نہ تھی۔ ایک دم سے میرے دوست نے چیخ کر مجھے کہا کہ یار یہ دیکھ۔ میں نے فوراً اس طرف دیکھا جہاں میرے دوست نے اشارہ کیا تھا، تو ہماری کار کی الٹی سائڈ پر پچھلے دروازے سے تھوڑی ہی دور وہی غیر مرئی مخلوق کھڑی تھی جو ہمیں پیچھے سے نظر آ رہی تھی۔ وہ زمین سے تقریباً 4 فٹ اوپر اٹھی ہوئی تھی اور ہوا میں معلق تھی۔ آپ یقین جانیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس کو دیکھ کر ہماری کیا حالت تھی۔ میرے پورے جسم میں عجیب سی سنسنی دوڑ گئی تھی۔ ڈر کے مارے میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس غیر مرئی مخلوق نے ہماری گاڑی کے چاروں طرف ہوا میں تیرنا شروع کر دیا۔ ہم تینوں کے جسم بری طرح خوف کے مارے کانپ رہے تھے۔ اس خوفناک منظر کی منظر کشی میں آپ کے سامنے صحیح کر پا رہا ہوں یا نہیں مجھے اندازہ نہیں، لیکن یقین جانیں وہ بہت زیادہ خوفناک منظر تھا۔ ابھی اس وقت جب میں یہ کہانی ٹائپ کر رہا ہوں، وہ منظر یاد کر کے میرا پورا جسم بری طرح کانپ رہا ہے۔ وہ غیر مرئی مخلوق بہت ہی زیادہ خوفناک آوازیں نکال رہی تھی۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ہماری زندگی کا آخری دن ہے۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ غیر مرئی مخلوق ہماری گاڑی کے اندر آنا چاہتی ہے، ہمیں مارنا چاہتی ہے یا کچھ نقصان پہنچانا چاہتی ہے، لیکن کوئی چیز اس کو روک رہی ہے۔ وہ گاڑی کے اندر نہیں آ پا رہی تھی۔ ایک دم سے میری نظر ریئر ویو مرر پر لٹکی آیت الکرسی پر پڑی۔ یقیناً یہ اس آیت الکرسی کی برکت تھی کہ وہ غیر مرئی مخلوق گاڑی کے اندر نہیں آ پا رہی تھی۔ آیت الکرسی کے ٹکڑے کو دیکھ کر میرے ذہن نے کام کیا اور میں نے فوراً تیز آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میرے منہ سے آیت الکرسی سن کر میرے دوستوں نے بھی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی ہم نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ غیر مرئی مخلوق ہماری گاڑی سے مزید دور ہو گئی اور کافی بھیانک اور دردناک آواز میں چیخنے چنگھاڑنے لگی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے کار کو اگنیشن دیا تو پہلے ہی اگنیشن میں کار سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے کار کا ایکسیلیٹر دبایا اور جتنا تیز ہو سکا کار کو تیز سپیڈ میں بھگانا شروع کر دیا۔ ہم تینوں کافی تیز آواز میں مسلسل آیت الکرسی کا ورد کر رہے تھے۔ جب تک ہم نے وہ خوفناک اور اسیب زدہ ویران روڈ کراس نہیں کر لیا، ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی آیت الکرسی کا ورد پڑھنا بند نہیں کیا۔ بالآخر تقریباً آدھے گھنٹے مسلسل سفر کرنے کے بعد ہم ناردرن بائی پاس پہنچ گئے۔ میں نے کہا دوستو، جب تک گھر نہ پہنچے آیت الکرسی پڑھتے رہو۔ بالآخر اللہ کے کرم سے اور آیت الکرسی کی برکت سے ہم خیر و عافیت سے اپنے گھروں میں پہنچ گئے۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ اگر اس دن ہم آیت الکرسی نہ پڑھتے تو وہ غیر مرئی مخلوق کیا ہمیں مار دیتی یا ہمیں کوئی نقصان پہنچاتی۔ یہ آیت الکرسی ہی کی برکت ہے کہ میں آج اپنے اوپر بیتی یہ سٹوری آپ کو سنا رہا ہوں۔ بہت شکریہ بابر، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ دوستو، آج کی دوسری سٹوری ہمیں ڈیرہ اسماعیل خان سے شعیب نے بھیجی ہے۔ چلے سنتے ہیں شعیب کی سٹوری شعیب ہی کی زبانی۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام شعیب ہے اور میرا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ ایک مرتبہ مجھے ضروری کام سے پنڈی جانا تھا۔ کام بہت زیادہ ارجنٹ تھا،
لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مجھے پنڈی کا راستہ معلوم نہیں تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا لیکن کوئی بھی جانے کے لیے فارغ نہیں تھا۔ بالآخر میں نے گوگل میپ کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا۔ تقریباً رات کے 9 بجے میں اپنے گھر سے پنڈی کے لیے نکل گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے پنڈی کا راستہ تقریباً 4.5 سے 5 گھنٹے کا ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے میں میاں والی پہنچ گیا۔ میاں والی پہنچ کر میں نے اپنی گاڑی کا پیٹرول ٹینک فل کروایا اور پھر آگے کا سفر شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی میں نے سفر کیا تھا کہ نہ جانے میرے موبائل کو کیا ہوا، موبائل آف ہو گیا، حالانکہ بیٹری تقریباً فل تھی۔ میں پریشان ہو گیا کیونکہ مجھے تو راستے کا پتہ ہی نہ تھا۔ خیر مجھے پنڈی جانا بہت ضروری تھا، اس لیے میرے پاس سفر جاری رکھنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ کیونکہ میں گوگل میپ پر راستہ دیکھ چکا تھا، میں نے سوچا راستے میں لوگوں سے کنفرم کر لوں گا۔ میں تقریباً 1 گھنٹے سفر کر چکا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں راستہ بھٹک گیا ہوں، کیونکہ دور دور تک مجھے کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یار میں کس سے پوچھوں کہ میں کس راستے پر آ گیا ہوں۔ میں نے گاڑی روکی اور نیچے اتر آیا۔ اس روڈ پر کبھی کبھی گاڑی آ جا رہی تھی۔ میں نے کافی گاڑیوں کو روکنے کا اشارہ کیا لیکن کوئی نہیں رک رہا تھا۔ شاید وہ ڈر رہے تھے کیونکہ رات کے 12 بج چکے تھے۔ مجھے بھی یہاں مزید رکنا مناسب نہیں لگا۔ میں نے سوچا سیدھا چلتا ہوں، کوئی آبادی آئے گی تو وہاں رک کر راستہ پوچھ لوں گا۔ میری بہت کوشش کے باوجود بھی موبائل آن نہیں ہو رہا تھا۔ خیر میں اپنی گاڑی میں بیٹھا اور دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ تقریباً مزید 1 گھنٹے اور میں گاڑی چلاتا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس راستے پر آ گیا ہوں۔ ابھی تک کوئی آبادی نہیں آئی تھی اور پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ رات کا گھنا اندھیرا اور اونچا نیچا پہاڑی راستہ دل پر ایک انجانا خوف طاری کر رہا تھا۔ مجھے کافی دیر سے واش روم کی حاجت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ راستے میں کوئی ڈھابا وغیرہ بھی نہیں آ رہا تھا۔ شکر ہے کہ میں نے اپنے ساتھ اسنیکس اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ لے آیا تھا، ورنہ تو بھوک اور پیاس سے میرا برا حال ہو جاتا۔ خیر جب واش روم میری برداشت سے باہر ہو گیا تو میں نے روڈ کے کنارے پر اپنی گاڑی روک لی اور گاڑی سے اتر کر آگے جا کر یورین پاس کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ چاند کی روشنی میں اطراف کا منظر بہت زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ دور سے بھیڑیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھ سے تھوڑی آگے کھائی تھی، وہاں مجھے سسراہٹ کی آواز محسوس ہوئی۔ ایسا لگا شاید کوئی جانور ہے۔ میں نے غور سے اس طرف دیکھا۔ ارے یہ کون ہے؟ یہ کوئی انسان ہے؟ نہیں، انسان کے چہرے پر تو بال ہوتے ہی نہیں ہیں، تو پھر کیا کوئی یہ جانور ہے؟ میں خود سے باتیں کر رہا تھا۔ بہت کالے رنگ کا ہے۔ ایک دم سے اس نے اپنا سر تھوڑا سا اوپر باہر نکالا۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھیں۔ میرے پورے جسم پر خوف کی وجہ سے کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور بھاگ کر اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی کو سٹارٹ کیا اور فل سپیڈ میں جتنا تیز ہو سکا گاڑی کو بھگانا شروع کر دیا۔ ابھی میں تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ کوئی چیز زوردار دھماکے کے ساتھ میری گاڑی کی چھت پر آ کر گری۔ میرا تو جیسے ڈر کے مارے دل ہی بند ہو گیا تھا۔ میری پوری گاڑی ڈس بیلنس ہو گئی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی گاڑی کو سنبھالا۔ گاڑی سنبھلی ہی تھی جب میں نے سامنے دیکھا تو اف خدایا، میری گاڑی کے سامنے ایک انتہائی لمبا شخص، بہت زیادہ کالا، بالکل جیٹ بلیک والی چادر جیسے کوئی چیز اوڑھے کھڑا تھا۔ اس وقت تقریباً 20 فٹ کے قریب ہوگا۔ میں نے ایک دم سے اپنی گاڑی کو بریک لگایا۔ گاڑی کے ٹائر روڈ پر رگڑنے کی زوردار آواز کے ساتھ رک گئے۔ میری گاڑی کافی زیادہ سپیڈ میں تھی۔ بریک لگانے کے باوجود بھی میری گاڑی تھوڑی آگے جا کر رکی اور اس کالے شخص کے اندر سے آر پار ہو گئے۔ یہ یقیناً کوئی جن تھا۔ میں اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ میرے حواس میرے قابو میں نہیں تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لیے دوبارہ ایگنیشن دینا شروع کر دیا، لیکن گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔
ایک دم سے مجھے اپنی چاروں طرف چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو جیسا کالا چہرہ مجھے کھائی کے پاس نظر آیا تھا، یہ بالکل ویسے ہی کالے چہرے تھے جو اب مجھے اپنی چاروں طرف نظر آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جنات کا پورا قبیلہ یہیں آ گیا ہے۔ میں مسلسل اگنیشن دیے جا رہا تھا لیکن میری گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دم سے مجھے ایک انتہائی بھیانک اور دل دہلا دینے والی آواز آئی، تو نے ہماری جگہ کو ناپاک کیا ہے، ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہتے ہی وہ کالے سائے سیاہ جیٹ بلیک جنات کے چہرے ہوا میں اٹھنا شروع ہو گئے اور تقریباً 20 فٹ کے حیولے بننے کے بعد وہ جنات ایک ساتھ میری گاڑی کے قریب آنا شروع ہو گئے۔ میری تو حالت خراب ہو گئی، بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ چاروں طرف سے یہ انتہائی خوفناک جنات میری طرف آ رہے تھے۔ نہ جانے اس دن میری کون سی نیکی کام آئی کہ میرے منہ سے آیت الکرسی کا ورد جاری ہو گیا۔ آیت الکرسی کا ورد جاری ہوتے ہی میری گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ بس پھر کیا تھا، جتنا تیز ہو سکا میں نے گاڑی کو بھگانا شروع کر دیا اور مسلسل اپنے منہ سے آیت الکرسی کا ورد جاری رکھا۔ رات کے ٹائم بیچ میں کچھ چھوٹی آبادیاں آئیں یا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ آخر کار جب تھوڑا دن نکل آیا تو ایک آبادی آئی جس کا نام انجرا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ مجھے یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی دیر سفر کرنے کے بعد میں ابھی صرف انجرا ہی پہنچا تھا۔ خیر میں نے وہاں پر ایک دن آرام کیا۔ دوسرے دن صبح اٹھ کر میں نے نیا موبائل خریدا اور اس میں پھر میں نے گوگل میپ انسٹال کر کے اس پہ استعمال کر کے آخر کار پنڈی پہنچ گیا۔ میرے ذہن میں یہ خیال بار بار آتا ہے کہ اگر اس وقت میں آیت الکرسی کا ورد نہیں کرتا تو شاید آج میں آپ کو یہ واقعہ سنانے کے لیے زندہ ہی نہیں ہوتا۔ دوستو، ایسی خوفناک کہانیاں سننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر سینڈ کریں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔